اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 97۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ جعل بنایا ہے، اللہ تعالی نے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت گھر، الحرام عزت والا، قیاماً بقا کا باعث، للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام نیز حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ اور حرم کی قربانی کو، والقلائد اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، ذالک یہ اس لیے، لتعلموا تاکہ تم خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم خوب جانتا ہے، ما جو، فی میں، السماوات آسمانوں، وما اور جو، فی الارض زمین میں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے گزشتہ آیات کے اندر حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا، خشکی کے شکار سے منع فرمایا، اور دریائی شکار کو اللہ پاک نے حلال رکھا، دریائی شکار کی اجازت دی، اور خشکی کے شکار سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس شخص کی سزا بیان فرمائی، اس شخص کے لیے کفارہ بھی بیان فرمایا کہ جو حالت احرام میں غلطی سے یا جان بوجھ کر اگر وہ شکار کر بیٹھے تو اسے کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا۔ یہ بھی پچھلی آیات کے اندر آپ پڑھ آئے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جن چیزوں کو اللہ پاک نے انسانیت کے لیے بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ پاک نے ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ اس میں سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے، اور دوسرے نمبر پر حرمت والے مہینے ہیں، تیسرے نمبر پر حرم پاک کے اندر ہونے والی قربانیاں ہیں، جانوروں کی قربانیاں ہیں۔ قربانیاں اللہ پاک نے ذریعہ بتایا انسانیت کی بقا کا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ پاک نے بیان فرمایا گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانور۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک نے انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کی بقا کا، انسانوں کے شرف کا، انسانوں کی عظمت کا، انسانوں کے روئے زمین پر باقی رہنے کا ذریعہ ہیں۔ گزشتہ آیات جو آپ پڑھ کر آئے ہیں، ان آیتوں کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق ذرا سمجھ لیجئے۔ اللہ پاک نے جو منع فرمایا ہے کہ تم حالت احرام کے اندر شکار نہ کرو، اس کی اللہ پاک نے علت، وجہ، لاجک اور ریزن اس آیت کے اندر بیان فرما دی ہے کہ احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کرنے سے کیوں روکتا ہے، حالانکہ شکار تو حلال ہے، شکار سے منع کیوں کرتا ہے؟ اللہ پاک بتاتا ہے کہ انسانوں کی بقا کا، انسانوں کے درمیان امن کے قیام کا جو سب سے بڑا سورس ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر امن قائم ہو، انسان کے دل و دماغ کے اندر امن قائم ہو، انسان کے دل و دماغ کے اندر جان کی اہمیت کا احساس ہو۔ دنیا کے اندر اس وقت تک امن قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی جان کی عظمت کا احساس نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے پرندوں کے شکار کو حلال رکھا، اوور آل مجموعی طور پر اللہ پاک نے حلال رکھا، مگر
احرام کی حالت میں منع کر دیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک انسان سے یہ پریکٹس کرانا چاہتا ہے، ایمان والوں سے یہ مشق کرانا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ پر قابو رکھ سکو۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پرندہ نظر آ گیا اسے پھڑکا دیا، اس کو نیزے سے مار دیا، اس کی طرف تیر پھینک دیا۔ یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کب مارنا ہے اور کسے مارنا ہے، کب شکار کرنا ہے اور کیا شکار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو شترے بے مہار بنا دو، جو من میں آیا، جو جی میں آیا وہ کر لیا۔ یہ انسان کی عظمت نہیں ہے، یہ انسان کی معراج نہیں ہے، یہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا نہیں ہے۔ اور اگر یوں ہی انسان اپنی من مانیاں شروع کر دے گا تو ایک انسان میں اور ایک جانور میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اپنے آپ کو تم قابو رکھو جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو۔ یہ ہے اللہ پاک انسان کے دماغ کے اندر، انسان کے نفس کے اندر، انسان کے قلب اور دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ امن کا جذبہ پیدا فرما رہا ہے، امن کا۔ پھر اللہ پاک نے آگے اس آیہ مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں اللہ کریم نے بتایا کہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے روئے زمین کے اوپر، ایک ایسا قطع ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا علاقہ ہے، زمین کا ایک ایسا خطہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اس کی وجہ سے انسان امن کی زندگی گزار سکتے ہیں، انسان اخوت کی زندگی، انسان بھائی چارے کی زندگی، اتحاد اور اتفاق کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ وہ چیز ہے، خانہ کعبہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس نے تمام انسانوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے، انسانوں کے تعلقات کو مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جب تم حرم پاک میں آؤ تو حرم پاک کے اندر آ کر اپنے ذہنوں کے اندر یہ چیز راسخ کرو، یہ نظریہ راسخ کرو کہ یہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے، یہ خانہ کعبہ روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان بیت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی حقیقت مزید کھولتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدے کرتے رہیں گے اور اس خانہ کعبہ کا حج ادا کرتے رہیں گے۔ یعنی اگر فرض کر لیں کہ روئے زمین کے اوپر کوئی ایک انسان بھی قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہ کرے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں نہ کرے، ایک انسان بھی ایسا نہ ہو روئے زمین کے اوپر، اگر ایک انسان بھی ایسا نہ ہو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدے کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روئے زمین پر قیامت بپا ہو جائے گی۔ قیامت اسی وقت آئے گی جب روئے زمین پر ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنے والا ہو۔ یعنی جب زمین سے سجدہ ختم ہو جائے گا، جب زمین سے حج بیت اللہ ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب تک یہ سجدے ہوتے رہیں گے، جب تک لوگ اپنے رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑتے رہیں گے، انسان باقی رہیں گے۔ یعنی ایک انسان بھی ایسا ہو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خانہ کعبہ کی شریف کی طرف چہرہ پھیر کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنے والا ہو، ایک انسان بھی ایسا ہو تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں ابھی رک جاؤ، اے اسرافیل ابھی تم سور کے اندر پھونک نہ مارو، ابھی قیامت بپا نہ کرو، کیونکہ روئے زمین پر ایک انسان ایسا ہے کہ جو میرے گھر کی طرف منہ کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ادا کر رہا ہے۔ چونکہ وہ ایک بندہ ہے جو سجدہ ادا کر رہا ہے، لہذا اس کائنات کو باقی رہنے دو۔ تو خانہ کعبہ وہ چیز ہے، خانہ کعبہ کہ جس کی وجہ سے، جس کی طرف رخ پھیرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ گھر اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری بقا کا ذریعہ ہے، بقا کا۔ تو جب تم اس حرم میں آ جاؤ، حرم مکہ میں آ جاؤ،
میرے گھر میں آ جاؤ، صحن حرم میں آ جاؤ، تو پھر اس وقت تم کسی جان کا شکار نہ کرو، کسی پرندے کا شکار نہ کرو، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو تم باقی ہو۔ تو جب تم یہاں آ جاؤ تو پھر تم باقیوں کو بھی باقی رہنے دو۔ اس جگہ پر آ کر، اس دھرتی پر آ کر، اس ایریے کے اندر آ کر تم پھر کسی جان کا قتل نہ کرو، کسی جان کو نہ مارو، کیونکہ اسی کی وجہ سے، اسی دھرتی، اسی علاقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ بقا کا ذریعہ ہے، یہ انسانوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ لوگ زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں تو اس حرم مکہ کی وجہ سے چل پھر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ یہ بات سمجھیے گا کہ خانہ کعبہ کے وہ فضائل، خانہ کعبہ کی وہ برکات، خانہ کعبہ کی وہ کشش، خانہ کعبہ کی وہ اٹریکشن جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس گھر کو زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے تمام تر حقائق ہو سکتا ہے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوں، ہمیں وہ حقائق نظر نہیں آ رہے، ہم ان کو کما حقہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہم جب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ پھیرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کچھ نصیب ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ ہی وہ زمین کا ٹکڑا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ آ کر اپنے دلوں کے اندر مزید نیکی کا جذبہ لے کر جاتے ہیں، تقوی کا جذبہ لے کر جاتے ہیں، صالحیت کا جذبہ لے کر جاتے ہیں، خوف خدا کا جذبہ لے کر جاتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ زمین کے اوپر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جو مقناطیس کا کام کر رہا ہے۔ اب جو بھی لوہا ہوگا، لوہا، وہ اس مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ کیوں لوگ کشاں کشاں خانہ کعبہ میں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کا لوہا موجود ہے۔ جب ان کے دلوں کے اندر ایمان کا لوہا ہوگا تو یہ لوہا کھینچا چلا جائے گا اس مقناطیس کی طرف جس کا نام بیت اللہ ہے، جس کا نام خانہ کعبہ ہے۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم رخ کرتے ہیں خانہ کعبہ کو، یعنی دنیا کے اندر کسی کونے گوشے کے اندر کوئی بھی شخص جب وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا اللہ کے گھر کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنی عظیم بات ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر میں جائے اور وہ ہو بھی صاحب ظرف، کوئی کمینہ صفت کا آدمی نہ ہو، بخیل آدمی نہ ہو، تو پھر وہ اپنے مہمان کو ملے گا، اپنے مہمان کو وقت دے گا، اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے گا، اپنے مہمان کی ضیافت کرے گا، اپنے مہمان کو اچھے کھانے کھلائے گا، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے، میسر ہے، وہ اپنے مہمان کو پیش کرے گا۔ تو یہ ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے ہمیں کیا نصیب ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کے گھر کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہوتا ہے، اور جب کسی کا اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو اسی سے اس کا تعلق اس گھر والے کے ساتھ بھی قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اصل مقصود ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ اس گھر والے کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو۔ اگر یہ جذبہ ہماری نمازوں کے اندر نہیں ہے تو پھر نمازیں رائے گاں چلی جائیں گی۔ پھر اگر کوئی جو سجدہ کر رہا ہے وہ تو بڑا دور ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کائنات کے کس کونے گوشے میں ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے بیچ میں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی طواف بھی کر رہا ہو اور اس جذبے سے آری ہو کہ اس کے طواف کا جو اصل مقصود ہے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیرے لگانا نہیں ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم ہو، اور اگر وہ یہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہ رہا، محض پھیرے لے رہا ہے، تو اس کے پھیرے بھی رائے گاں چلے جائیں گے۔ اب آیت مبارکہ آپ سنیے گا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت حرام، حرام کا معنی عزت والا، اللہ نے خانہ کعبہ کو عزت والا گھر بنایا، قیام للناس، یہ لوگوں کے لیے بقا کا باعث ہے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بقا کا باعث بنایا۔ اگر آپ زمانہ جاہلیت کی بات کریں تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی
یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، نمبر ایک خانہ کعبہ اور نمبر دو حرمت والے مہینے، ان کے اندر روئے زمین پر امن قائم ہو جاتا تھا۔ خانہ کعبہ تو 12 مہینے امن کی جگہ ہی رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں جاہلیت کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ، حرم پاک وہ امن کی جگہ ہی رہا، وہ امن کا مرکز، امن کا گہوارہ ہی رہا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواروں کو بے نیام کر لیا کرتے تھے اور گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹ کے رکھ دیتے تھے، انسانوں کا خون بہانا ان کے لیے کوئی مشکل امر نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جب کوئی شخص حرم پاک کی پناہ لے لیتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں، اب ہم اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حرم پاک کے اندر آ گیا ہے، اللہ کے حرم کی حدود کے اندر آ گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی یہ تصور لوگوں کے اندر موجود رہا کہ اس جگہ پر حرم شریف کے اندر ہم نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، ہم نے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی۔ اسی طرح حرمت والے مہینے وہ بھی لوگوں کی بقا کا ذریعہ رہے۔ کس طرح سے؟ 4 مہینے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حرمت والے مہینے رہے، عزت والے مہینے رہے۔ کفار و مشرکین جنگ کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارکہ سے لوگوں کے سینوں کے اندر چلی آ رہی تھی کہ 4 مہینے ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ۔ ذی قعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے وہ ہیں جن کے اندر حجاج کرام آنا جانا ہوتا تھا ان کا، لوگ سفر کرتے تھے، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی جنگ بند کر دو، لوگ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں، تو اگر لوگوں کو امن کا احساس نہیں ہوگا، لوگوں کو اپنی جان مال کا خوف خطرہ ہوگا تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ سو جنگ کو سٹاپ کر دو، جنگ روک دو، امن قائم کر دو۔ پھر قافلے نکلتے، بلا خوف و خطر نکلتے، انہی دنوں کے اندر، انہی مہینوں کے اندر لوگ اپنی معیشت کے لیے بھی سفر کرتے، لوگ اپنے کاروبار کو بھی بڑھاتے، لوگ اپنے میل جول کو بڑھاتے، تجارتی رابطے بڑھتے، معاشی رابطے بڑھتے، سیاسی رابطے بڑھتے، ثقافتی رابطے بڑھتے، ادبی رابطے بڑھتے، ادبی شعر و ادب کی محفلیں ہوتی اور لوگ بلا خوف و خطر اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور اس میں تسکین محسوس کرتے، کسی کو کوئی خوف خطرہ نہ ہوتا۔ اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے۔ تو 4 مہینے لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح سے حرم پاک وہ جگہ ہے کہ جو لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنی، اور اسی طرح اللہ پاک نے آگے لفظ 2 استعمال فرمائے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ قربانیوں کی بات اللہ پاک نے فرمائی، ہدی کی بات فرمائی، قلائد کی بات فرمائی، چیزیں اگرچہ 2 ہیں، بات ایک ہی ہے، حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانور۔ پٹے کا مطلب یہ ہے، قلادہ ہوتا ہے، قلادہ گلے کے اندر وہ ایک خاص قسم کا ہار پہنا دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ پھر اس جانور کو بھی کوئی لوٹتا نہیں تھا، اس کو کوئی مارتا نہیں تھا، اسے کوئی بھگا کے لے نہیں جاتا تھا۔ ان جانوروں کا بھی لوگ ادب اور احترام کرتے تھے کہ اس کے گلے کے اندر قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہے، اس کے گلے کے اندر قربانی کا ہار پڑا ہوا ہے، چونکہ یہ ایک پہچان کے لیے علامت ہوتی کہ یہ وہ جانور ہے جس کو ہدی کے طور پر، قربانی کے طور پر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے اللہ پاک یہ اس لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسے خوب جانتا ہے۔ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس جملے کے ساتھ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو تمہاری بقا کا ذریعہ ہیں، جو مرکز ہیں امن کا، جو گہوارہ ہیں امن کا، جو امن کا منبع ہیں، امن کا مصدر ہیں، امن کا ماخذ ہیں۔ تو اللہ پاک یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب تک تمہارے ذہنوں کے اندر اللہ کی یہ شان نمایاں نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارے قلب و دماغ کے اندر امن کا احساس ہی اجاگر نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ بات جان لو کہ اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہاری ہر نقل و حرکت کو جانتا ہے، وہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہے، چلنے پھرنے کو جانتا ہے، تمہاری بول چال کو جانتا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے وہ آگاہ ہے، وہ ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں کہاں ہاتھ اٹھانا ہے،
کس کی جان لینی ہے اور کس کی جان نہیں لینی تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 98 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ